گلشن کی فقط پھولوں سے نہیں کانٹوں سے بھی زینت ہوتی ہے۔ دوستو، آج ہم چمگادڑ کے فوائد اور اس کی خصوصیات کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چمگادڑ جو ہوتی ہے بڑے پروں والے واحد ممالیہ جانور ہیں جو صحیح معنوں میں اڑ سکتے ہیں، اور واحد ممالیہ جانور ہیں جو اپنے پچھلے پروں یا بازوؤں سے لٹک کر آرام کرتے ہیں۔ قطبی اور صحرائی علاقوں کے علاوہ دنیا کے تقریباً تمام علاقوں میں چمگادڑوں کی تقریباً 1000 سے زیادہ اقسام موجود ہیں۔ چمگادڑوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ میگا بیٹس یا بڑی چمگادڑ اور مائکرو بیٹس یا چھوٹے چمگادڑ۔ جیسا کہ ناموں سے ظاہر ہوتا ہے، میگا بیٹس چمگادڑوں کی سب سے بڑی نسلیں ہیں اور مائکرو بیٹس سب سے چھوٹی نسلیں ہیں۔ اب مائکرو بیٹس کی خوراک کے بارے میں بات کریں تو مائکرو بیٹس یا چھوٹی چمگادڑ جو ہوتی ہے یہ گوشت خور یا کیڑے خور ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن یہ آنکھوں کی بجائے زیادہ تر انحصار جو ہے ایکو لوکیشن پر کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی ہی آواز نکال کر اس کی ریفلیکشن سنتے ہیں اور اسی طرح شکار بھی کرتے ہیں۔ میگا بیٹس بڑے پروں والے پرندوں جیسا کہ کوے سے لے کر بڑے عقاب کے سائز تک بھی ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر پھلوں پر گزارا کرنے والے چمگادڑ ہیں۔ انہی کے بارے میں کبھی کبھی خبر آتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں چمگادڑوں کے حملہ سے پھلوں کے باغ تباہ ہو گئے۔ میگا بیٹس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں اور اچھی بصارت ہوتی ہے، لیکن ان میں سے بھی زیادہ تر پروں کی آواز اور ایکو لوکیشن یا سونار کا استعمال کرتے ہیں۔ کیڑے کھانے والے مائکرو بیٹس یا چھوٹے چمگادڑ ایک شام میں ہزاروں کیڑے کھا سکتے ہیں۔ چمگادڑ ایسا جانور ہے جس سے لوگ رات کو خوف کھاتے ہیں یا بیزاری ظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے بغیر دنیا رات کو آنے والے حشرات، مچھر اور مکھیوں سے بھر جائے گی اور ملیریا جیسے وبا عام ہو جائیں گے۔ لیکن تمام چمگادڑ کیڑے مکوڑے کھانے والے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کچھ اقسام عقاب کی طرح مچھلی اور چھوٹے جانوروں کا شکار بھی کرتی ہیں۔ ان کی کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں جو جانوروں کا خون بھی چوستی ہیں۔ دوستو، چمگادڑ نہ صرف مچھر اور مکھیوں کا خاتمہ کرتے ہیں، بلکہ یہ ایسے کیڑوں کو بھی ختم کرتے ہیں جو فصلوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ رب نے کوئی بھی مخلوق فضول میں نہیں بنائی۔ گلشن کی فقط پھولوں سے نہیں کانٹوں سے بھی زینت ہوتی ہے۔ والسلام۔